بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی بھی شخص ہو، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، جیل کی سختیاں اس کو توڑ ڈالتی ہیں۔ اسی لیے عالمی سطح پر خاص طرح کے قوانین بنائے گئے ہیں جن کی پاسداری پاکستان پر بھی لازمی ہے، کیونکہ پاکستان ان کا سگنیٹری ہے۔ اقوام متحدہ کی سطح پر یہ ہے کہ کوئی بھی قیدی ہوگا اس کو یہ سہولیات ضرور دی جائیں گی، یا اس کو اس طرح سے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا جس میں قید تنہائی شامل ہے کہ قید تنہائی میں اس کو ایک خاص حد سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا۔ طارق فضل چودھری صاحب فارم 47 کے وزیر بنے ہوئے ہیں، اور حامد میر صاحب کے شو میں کہتے ہیں کہ 8 فروری تک تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی خان سے، کیونکہ 8 فروری کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف تاریخ دے رہی ہے احتجاج کی، اور پھر ایک احتجاج ہوگا، سڑکیں بند کی جائیں گی، سب بات ہو رہی ہے، تو طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی 8 فروری تک تو کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اب آپ یہ سوچئے کہ لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم تو کسی آئین قانون کو نہیں مانتے اور ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ تو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، لیکن پرواہ کسے ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اب آج دیکھیے کیا ہوا ہے۔ آج پھر پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی گرفتاریاں، واٹر کینن کا استعمال، تشدد ہوا اور کیسز بنے ہیں، مقدمات بنے ہیں، اور وہ بھی کیا، انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات بنے ہیں کہ جی پیٹرول بم لائے ہوئے تھے، پیٹرول بم بنا کر یہ پھینکنے کی کوشش کی انہوں نے پولیس والوں پر۔ یہ اڈیالہ جیل کے باہر کا مقدمہ درج ہوا، لیکن آج کیا ہوا؟ آج پھر تینوں بہنیں آ گئی ہیں، علیمہ صاحبہ، نورین، عظمیٰ خان صاحبہ، تینوں بہنیں پھر پہنچ گئیں، پھر انہوں نے دھرنا دے دیا ہے۔ وہ ہر ہفتے آ رہی ہیں، ہر ہفتے واٹر کینن کا استعمال اب شروع ہو گیا، واٹر کینن پھر سے پہنچ چکی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جی ان کا جذبہ مان نہیں پڑ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ جیل بندے کو توڑ ڈالتی ہے، جیسا بھی کوئی شخص ہو، جیل ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب شخص ہے کہ یہ ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ جو پہلے دن اس کا مرال تھا، اس کا جذبہ تھا، وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ شیر افضل مروت تک، جو اب اس طرح تحریک انصاف میں تو ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، دباؤ ڈال کر اس پر آپ اس طرح سے تشدد کر کے اس کو آپ نہیں توڑ سکتے، وہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ سب ہو رہا ہے، اس پر آپ دیکھیے کہ عالمی سطح پر کیا پیغام جاتا ہے۔ یہ تو سمجھانے کی کوشش کی رانا ثناء اللہ کو بھی، ابھی حال ہی میں ایک تقریب میں مجیر الرحمان شامی صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، خواتین پر، عمر رسیدہ خواتین ہیں، وہ آتی ہیں واٹر کین کا آپ استعمال کرتے ہیں، جعلی جھوٹے مقدمات آپ بنا دیتے ہیں، پوری دنیا سے ہم سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے لیے شرمندگی ہے، پوری دنیا سے فون آئیں گے، لوگ پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے، نہتی مظلوم خواتین پر آپ اور ظلم کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتی ہیں، صرف اپنے بھائی سے ملاقات، اور اوپر سے آپ ان پر سردیوں میں واٹر کینن کا پانی کا استعمال، ویسے ہی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے، خواتین کے اوپر اس طرح پانی پھینک رہے ہیں آپ سردی میں، اور بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں جی ہاں جی پانی تو ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، وہ جلن اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ جلن ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہوتی ہے، کیمیکل اس میں نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں تھے ان سے پوچھیں کہ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ آپ جلدی جلدی یہاں نلکے سے پانی ڈالیں منہ پر تو یہ جلن کم ہو جائے گی۔ بھائی اگر کیمیکل نہیں تھا تو پھر کیوں اس طرح سے تھا؟ اور اون عباس بپی تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ خود بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ کچھ ہمیں تو نہیں پتا، ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے آنسو گیس میں کون سا فارمولہ ہوتا ہے، ہر آدمی کو تو نہیں پتا، لیکن وہ اس قسم کا انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز محسوس ہو رہی تھی، یعنی جلن وغیرہ ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اسی میں دوسری طرف اب یہ پیغام بھی دیے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جس طرح کی باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، اچھا ہے ان کی طرف سے مذاکرات کی بات آئی ہے تو، لیکن یہ ہونا چاہیے کوئی بلیک میلنگ فلان ہونا چاہیے۔ بڑے دبے بجھے سے ہیں، باڈی لینگویج گری ہوئی ہے ان کی، کابینہ کے اجلاس میں بھی، حالانکہ کابینہ میں آپ چیئر کر رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ 3 دن سے تو اشتہارات بھی دے رہے ہیں پی آئی اے کے بیچنے کے، 3 دن سے کروڑوں روپے کے اشتہارات، پورے آدھے صفحے کے اشتہارات اخبارات میں۔ بھئی اخبار کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اب ڈیجیٹل آ گیا دور، چلیں اس پہ بھی وہ آ رہے ہوں گے، کر کے رہے ہیں کس کو بتانے کے لیے کہ ہم پی آئی اے بیچ رہے ہیں، اس اشتہار کا فائدہ کیا ہے؟ کروڑوں روپے کے اشتہار لگا رہے ہیں، اس طرح یہ ٹیکس کے پیسے کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اب مایوسی کیوں ہے شہباز شریف صاحب کو؟ کیا اس لیے کہ اب ٹرمپ نے شہباز شریف کا نام لینا بھی چھوڑ دیا ہے؟ ابھی حالیہ انہوں نے تقریر میں کہا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ، فیلڈ مارشل اور آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر، ان کی انہوں نے تعریف کی کہ بڑا زبردست آدمی ہے، انہوں نے ہیڈ آف اسٹیٹ ان کو کہہ دیا۔ فائنینشل ٹائمز لکھ رہا ہے تو فیلڈ مارشل، آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعریف کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے فائنینشل ٹائمز کی انہوں نے خارجہ
محاذ پر بڑی مہارت حاصل کر لی ہے، ماہر ہیں خارجہ امور کے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بے عزتی ہے اسحاق ڈار کی، شہباز شریف کی، کہ ان کو کچھ نہیں پتہ. جو کر رہا ہے جی وہ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کر رہے ہیں. وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جا کے معاہدے کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں لیبیا سے انہوں نے معاہدہ کیا کچھ $4 ارب کا دفاعی معاہدہ. تو ان کی اپنی کارکردگی کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے پھر کابینہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مذاکرات کرنے چاہیے. اس پر صحیح کہا ہے مطیع اللہ جان صاحب نے کہ بھئی ان کی کیا حیثیت ہے. ہاں فیصل واڈا کہہ دیں کہ مذاکرات کے لیے کچھ ہو سکتا ہے تو وہ زیادہ شاید بات قابل غور ہو. اب دوبارہ آپ دیکھیں گے وہی مناظر ہوں گے، وہ دھرنا اتنی شدید سردی میں، ہر طرف اسی کی بات ہوگی، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بات ہوگی، اور حکومت کے پاس اس کا ظاہر ہے کہ کوئی جواب ہوگا ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب مان گئے ہیں کہ جی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے خان کے خلاف، کیونکہ یہ بات انہوں نے ٹیلی ویژن پر کہی ہے اور ان کو کہنی پڑی ہے. میں آپ کو پروگرام کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں، میرے خیال ہے ABN نیوز میں، کیونکہ ایک جگہ تو مالک صاحب سے بات کرتے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ وہ جب مالک صاحب نے سوال کیا کہ بھئی آپ کیوں بنا رہے ہیں کیسز، سیاسی کیسز بنا رہے ہیں آپ، خان کی اہلیہ کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ تو اس پہ کہا نہیں یہ جو ہار کا ہے یہ کوئی سیاسی کیس تھوڑی ہے، یہ تو توشہ خانہ کا ہے. تو پھر سوالوں نے کیا جی توشہ خانہ میں تو آپ کے خلاف بھی کیسز تھے، آپ نے رولز ہی بدل دیے، ورنہ آپ کے خلاف کتنے کیسز بنتے تھے. جو کچھ یہ لے چکے ہیں 2000 تک کا سامنے آیا، اس سے پیچھے کا انہوں نے سامنے نہیں آنے دیا، وہ غائب ہی ہو گیا. خیر تو وہ چیزیں کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے بیچی ہیں یا اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں؟ بتائیں نا. پتہ نہیں کیا کچھ بیچ چکے ہیں. وہ تو کیس 2019 کا اب تک نہیں آگے بڑھ رہا، جو یہ گاڑیاں لے اڑے ہیں جو قانونی موجود نہیں ہے. بھئی یہ تو قانون تھا کہ آپ تحفہ رقم دے کے لے سکتے ہیں، وہ تو قانونی نہیں کہ آپ گاڑی لے سکتے ہیں، وہ گاڑی بھی لے لی ہوئی ہیں. ابھی تک کیس ہی نہیں آگے بڑھا 6 سال کا. ان کا خان صاحب کا جی 1 سال میں نمٹا دیا. تو یہ کیا چکر ہے؟ تو پھر آگے سے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا، خان صاحب تو تقریریں کرتے ہوتے تھے کہ جی یہ کرپشن ہے، یہ فلاں ہے. تو کرپشن کے خلاف جب تقریر کرتے تھے خود انہوں نے ہار بیچ دیا، تو اس پر اس کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے، یعنی تقریر پر مقدمہ. یہ تو انہوں نے مالک صاحب کے شو میں کہا. جو بات ثبوتوں والی ہے وہ ایک اعتراف ہے. جب یہ سوال ہوا کہ جی حکومت کی طرف سے، حکومتی لوگوں کی طرف سے بارہا کہا گیا، جی بالکل یہ علینا شکری صاحبہ کے شو میں ABN نیوز پر انہوں نے کہا کہ یہ بات کی جاتی تھی کہ جی 9 مئی میں یہ فیض حمید، جنرل فیض حمید اور خان یہ دونوں ملوث ہیں اور یہ دونوں آرکیٹیکٹ ہیں. ان کا گٹھ جوڑ تھا فیض حمید کا اور خان کا. یہ بات بار بار انہوں نے باقاعدہ حکومتی بیانیہ بنایا. لیکن اب سینئر وزیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ تو سب افواہیں ہیں، گٹھ جوڑ کی باتیں ساری افواہیں ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ جب افواہیں ہیں اس کا مطلب ہے ثبوت کوئی نہیں، ثبوت نہیں ہے، بس یہ افواہیں ہیں. کیونکہ DGSPR کی سٹیٹمنٹ بھی ایسے کوئی واضح بات نہیں ہے کہ ان کے 9 مئی کا. انہوں نے کہا ہاں پولیٹیکل ان کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تک کوئی بات نہیں کون سا پولیٹیکل معاملہ ہے کون سا نہیں ہے. جنرل فیض کا اس میں خان کا تعلق ہے نہیں ہے وہ الگ بات. تو لہٰذا کوئی ثبوت تو ہے نہیں، تو پھر بیانیہ بناتے ہیں افواہوں پر خود حکومت کے لوگ، تو پھر اس لیے منہ کی کھانی پڑتی ہے. ایک یہ بات سامنے آ گئی. پھر کیسز کس طرح کے بنتے ہیں اور اگر فری اینڈ فیئر تھوڑا سا بھی ٹرائل ہو جائے تو کس طرح ایکسپوز ہوتے ہیں. اس میں آج ایک چیز یہ نظر آئی کہ جب حکومتی وکیل کو یہ کہنا پڑا تم بکواس کر رہے ہو. یہ ہادی علی چٹھا، ایمان مزاری صاحبہ کے خامند، جو کہ دونوں میاں بیوی پر کیس چل رہا ہے، تو اس میں اب کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ یہ کہنا کہ جی تم بکواس کر رہے ہو، کیونکہ انہوں نے سوال ایسے کرنے شروع کر دیے، جرا کرنے شروع کر دی جو 6 منٹ میں ہوگی تھی وہ کئی گھنٹوں پر جاری رہی. پہلے 6 منٹ میں سرکاری وکیل دیا گیا تھا دونوں میاں بیوی کو، تو اس پر یہ چلے گئے تھے آگے سپریم کورٹ میں. وہاں سے پھر ناروے کے سفیر بھی آ گئے تھے اور ان کو ریلیف مل گیا تھا کہ جی باقاعدہ صحیح طرح سے ٹرائل کیا جائے. اب وہی جج صاحب اب صحیح طرح سے ٹرائل کر رہے ہیں. اس میں سرکاری وکیل پیش ہوتے ہیں، گواہان پر جرا ہو رہی ہے، تو وہ معاملہ ہی اور ہو گیا ہے کہ جی آپ نے کہا کہ جبری گمشدگی کے لفظ کہے ہیں، یہ آپ نے خلاف ورزی قانون کی. تو انہوں نے سوال کیا کہ پھر سپریم کورٹ میں اگر کہا جاتا ہے جبری گمشدگی تو وہ غلط ہے. حتیٰ کہ مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو چلا دی ہے ہادی علی چٹھا نے، وہ بلوچ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. اب وہ لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں تو مریم صاحبہ خود کیا کیا کرتی رہی ہیں، کس طرح کی باتیں کرتی رہی ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، پھر ان پہ بھی مقدمہ چلائیں. تو جب یہ ہوا ہے تو اب نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. مریم نواز کی بلوچ کیمپ میں آمد اور وہاں کی گئی گفتگو کو کمرہ عدالت میں چلا دیا گیا. یہ ہادی علی چٹھا نے کمرہ عدالت میں مریم نواز کی ویڈیو چلا دی. لیں جی اب کیا کریں، یہ تو معاملہ بگڑ گیا. تو لہٰذا اس لیے پھر جو حکومتی وکیل تھے پروسیکیوٹر نے کہا جی بکواس کر رہے ہیں آپ اور اس طرح کچھ. تو اس کے بعد جج صاحب بھی آئے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ الفاظ کا استعمال نہ کریں، بلکہ لڑائی ہو رہی تھی وہاں پر. حکومتی وکلا اور دوسری طرف سے یہ وکلاء صفائی، یہ آپس میں گتھا گتھا ہو رہے تھے کہ پھر عدالت نے کہا جی وقفہ ہے. وقفے کے بعد پھر عدالت دوبارہ شروع ہوئی تو سرکاری وکیل نے اس پہ معافی مانگی باقاعدہ کہ معافی مانگتا ہوں کہ جو رویہ ہوا.
تو جی یہ اب ہے اڈیالہ کے بعد پھر لوگ پہنچے ہوئے ہیں، گرفتار کرنا ہے کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں انہوں نے پہلے ہزاروں لوگ گرفتار کیے اب بھی کر لیں گے مریم صاحبہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عالمی پریشر اور بڑھے گا کہ بھئی یہ کیا انسانی حقوق کی پامالیاں آپ کرتے رہتے ہیں، پچھلی دفعہ مقدمہ درج کر لیا، پٹرول پھینک رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، فلاں ہے، اور عالمی میڈیا میں بھی میں نے آپ کو بتایا پوری دنیا میں سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے، آ کے ملنا چاہتے ہیں، قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے، عدالتوں کے فیصلے ہیں، وہاں روک لیا جاتا ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتے، پھر بھی آپ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ تو یہ اب سلسلہ اس وقت ہو رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت پریشان نظر آ رہے ہیں، نہ ان سے معیشت سنبھلی ہے، انہوں نے ریکارڈ دورے کیے ہیں، وہاں بھی کچھ نہیں بنا، آ جا کے یہ ضرور ہوتا ہے کہ جی وہ فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں، وہ وہاں پر یہ کر رہے ہیں، تو ان کے پلے تو کچھ ہے نہیں، ان کے دوروں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے یہ پریشان پھرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے نہ کچھ، اور جگ ہسائی ان کے لیے ضرور ہے، شرمندگی ان کے لیے ضرور ہے کہ جناب یہ کیا آپ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان سے سوال ہوتے ہیں، ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔